بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیس علیہ السلام جب حضرت آدم حابیل کے غم میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر انہیں تسلی دی تھی کہ غم نہ کرو، ایک بہتر بیٹا دوں گا جس کی نسل سے ہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، جو پوری دنیا کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیس پیدا ہوئے، جو حضرت آدم ہی کی طرح خوبصورت اور نیک تھے۔ حضرت آدم ان سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ انہوں نے انتقال کے وقت انہی کو اپنا جانشین بنایا اور وصیت کی، حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان کا حادثہ ہوگا تو تم اگر اس زمین کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھ دینا تاکہ غرق نہ ہونے پائے، یا پھر اپنی اولاد کو وصیت کر جانا۔ حضرت شیس اپنے باپ کی زبانی اکثر جنت کے حالات سنا کرتے اور لذت لیا کرتے، وہ آسمانی کتابوں کی باتیں بھی پوچھا کرتے۔ اسی وقت سے جنت پانے کی دھن تھی، اس لیے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بے حد اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہتے، بھلائی کے کام کرتے، انسانیت کی خدمت کرتے۔ حضرت شیس کے زمانے میں اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، کچھ تو شیس کا کہا مانتے اور کچھ قابیل کی بتائی راہ پر چلتے۔ حضرت شیس کی نصیحت سے ان میں سے کچھ تو سیدھے راستے پر آ گئے اور کچھ نافرمانی کی راہ پر چلتے رہے۔ جب ان کی عمر 900 برس ہو گئی تو انتقال فرما گئے۔ حضرت شیس کی کچھ نصیحتوں میں یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، وہ جو خدا کو پہچان گیا ہو۔ دوسرا، نیم اور بد کو جان گیا ہو۔ تیسرا، وقت کے بادشاہ کا حکم بجا لاتا ہو۔ چوتھا، ماں باپ کا حق پہچانتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو۔ پانچواں، رشتہ داروں میں سے تعلقات جوڑتا ہو، یعنی اپنوں سے نیکی کا برتاؤ کرتا ہو۔ چھٹا، غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھاتا ہو۔ ساتواں، محتاج اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو، ان پر ترس کھاتا ہو۔ آٹھواں، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہو۔ نواں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ وہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں کے شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگوں نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ کفر و شرک اور بد اخلاقی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ادریس کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ادریس کا پیغام تھا توحید، انصاف اور اچھا اخلاق۔ ان کی کوشش ایک اچھا سماج پیدا ہو گیا۔ اس سے دیکھنے کے لیے حضرت اسرائیل انسانی شکل میں اور اللہ کی اجازت لے کر زمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور خیال کیا شاید یہ فرشتہ ہے۔ جب ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ
میں چاہتا ہوں تم مجھے شربت موت چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو قلب میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس نے کہا کہ مجھے جنت دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پیروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی، پھر جنت کو دکھایا۔ حضرت ادریس جب جنت کی نعمتوں، حوروں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے تو اسرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے نکلیے۔ حضرت ادریس اللہ کے قانون کو خوب جانتے ہی تھے۔ پیڑ کا ایک تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت اور دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصوں کے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے پوری حالات بتائے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کے کڑوے زہریلے شربت کا مزہ چکھا۔ دوزخ لایا گیا، پھر سب سے بڑے رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں آیا۔ اب میں اس سے صرف اسرائیل کے کہنے سے نکلنے والا نہیں، ہاں خدا کا حکم ہوگا تو دوسری بات ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس حق پر ہیں۔ پھر حضرت ادریس جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، گیہواں رنگ تھا، قد مناسب تھا، اکثر خاموش رہا کرتے تھے، چلتے تھے تو نظر قدموں پر پڑتی۔ حضرت ادریس نے ہی فرمایا ہے کہ نیکیوں کا سر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، غصے کے وقت صبر سے کام لینا۔ نمبر 2، تنگی میں بخشش کرنا۔ نمبر 3، قابو پانے پر معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو 3 قسم کے آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے۔ نمبر 1 بادشاہ سے، نمبر 2 عالموں سے، نمبر 3 دوستوں سے۔ اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ کی طرح ہے اور عالموں کی حقارت نیچے نظر سے دیکھنا سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروتی ہے جو نفرت کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی کا رویہ اپنائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اخنوخ ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، ہماری اس ویڈیو سے آپ کو علم حاصل ہوا ہو تو تھوڑی زحمت اٹھا کر چینل سبسکرائب ضرور کر دینا۔ خدا حافظ۔